ہم بریک پر جانے سے قبل بات کر رہے تھے کہ قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں جو ہے قائد حزب اختلاف عمر ایوب کی جانب سے جو ہے 24 نومبر کو جو پرتشدد احتجاج کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے کارکنان پر آخری کال کے نام پر، اس کے حوالے سے ایک دھواں دار تقریر کی ہے یاسر شہزاد صاحب، ایک دھواں دار تقریر کی ہے عمر ایوب صاحب نے. بڑے بے بنیاد سے الزامات انہوں نے اپنی تقریر میں لگائے ہیں کہ ہمارے 12 لوگ شہید ہو گئے، یہ ہو گیا، گولیاں چل گئیں، لاشیں اٹھ گئیں. ایک دفعہ پھر انہوں نے جو ہے وہ اسمبلی فلور کو استعمال کرتے ہوئے جو بے بنیاد فیک نیوز پھیلانے کی کوشش کی ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پہلے تو میں عمر ایوب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ شکر کر کے 278 سے وہ 12 تک محدود ہوئے. یہ بڑا المیہ تھا عوام میں بڑا خوف و ہراس تھا 278 بندوں کا، تو وہ ماشاءاللہ 12 پہ لے آئے ہیں. 12 پہ آ گئے. تو اب دیکھتے ہیں اس سے نیچے کب جاتے ہیں. اچھا، انہوں نے تو قسم سے ایسی تقریر کی ہے ایسے زمبابوے کے کرکٹر بھی نہیں کرتے جو انہوں نے کی ہے. اچھا، وہ میرا یہ خیال تھا کہ آج اپنی تقریر میں شروع کریں گے کہ ہمارے کارکن شہید ہوئے، یہ فلان ہوا، یہ ہوا، لیکن انہوں نے سب سے پہلے اپنے ہی جو بڑے، میں ان کو بڑے قد والا سیاستدان سمجھتا ہوں، لطیف کھوسہ صاحب کو سب سے پہلے انہوں نے جو اپنی تقریر جو شروعات کی تو لطیف کھوسہ کے الفاظوں پہ ان کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا کہ بھائی نہیں 278 نہیں تھے، وہ 12 تھے. اچھا، اب وہ جو 12 تھے وہ ابھی تک یہ سامنے نہیں لا سکے. وہ احمد میر صاحب کی ایک مہربانی ہے، انہوں نے 2 ورقے ضرور، ہمارے بھائی ہیں بڑے، انہوں نے 2 پیپر ضرور لہرائے کہ یہ مجھے پولی کلینک سے ملے ہیں کہ یہ 2 بندے جن کو فائل لگے ہیں. وہ ایک فیک نیوز تھی، وہ پولی کلینک نے تردید بھی کی تھی اس کی. میں اس طرف آ رہا ہوں کہ وہ فیک نہیں بھی تھی، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے 2 بندوں کی. اچھا، میں آپ کو بڑے ایک علی مین گنڈا پور کی جو انہوں نے جب وہ دوڑے تھے، اس کے بعد ہمارے جو عمر ایوب صاحب ہیں انہوں نے اس سے بڑا جناب کارنامہ کیا. انہوں نے کہا جی میں منال پہنچ گئے، منال میں جناب وہاں پہ ہمارے ٹائر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے. پھر میں بشرا بی بی اور جناب ہمارے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی مین گنڈا پور وہ 10 کلومیٹر تک پیدل چلتے رہے. یعنی آپ دیکھیں کہ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ سب سیاستدانوں نے عوام کو اتنا کو بیوقوف سمجھ لیا ہے. جو مرشد نے، آپ دیکھیں کہ جو ان کا مرشد کہہ رہا ہے نا، یعنی کہ جو ان کا پیر و مرشد کہہ رہی ہیں، وہ آگے وہ بیان کرتے جا رہے ہیں اور بولنے سے پہلے سوچ بھی نہیں رہے. میرا خیال ہے بشرا بی بی کا والا جی دیکھیں نا، ان کو بولتے ہوئے سوچ بھی نہیں رہے کہ وہ کیا بول رہے ہیں. مطلب سن ہوئے ہیں، اپنا دماغ استعمال نہیں کر رہے. دیکھیں اس بات پہ میں بالکل مطلب میں خود اس کو زیادتی سمجھتا ہوں کہ احتجاج کے اوپر جو گورنمنٹ ہے ان کو پرتشدد نہیں ہونا چاہیے. جو مطلب اس چیز کو جیسے صاحب جب آپ پرائیویٹ املاک، چلے سرکاری املاک تک تو وفاق برداشت کر لیتا، جب پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچایا ان پرتشدد مظاہرین نے تو پھر وفاق نے حرکت میں آنا تھا. دیکھیں کاشف، میں ہر دفعہ آپ کو یہ بات کرتا ہوں کہ میں اس کے خلاف ہوں. جس طرح کے احتجاج پی ٹی آئی کے کارکن کرتے ہیں میں اس کے سخت خلاف ہوں. لیکن دیکھیں جمہوریت کا جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں نا، ان کا کام سوچنا ہوتا ہے کہ کیسے میں نے کسی چیز کو ٹیکل کرنا ہے. ریاست ہے ماں کی طرح. ریاست کو جو ہے آپ دیکھیں کہ کیسا بے وقوفانہ ریاست بیانیہ دے رہی ہے کہ ریاست ماں جیسا پیار کرتی ہے اور باپ جیسے ڈنڈے بھی مارتی ہے. مطلب ریاست کا یہ کام تو نہیں ہے نا. اب دیکھیں ریاست کو بھی یہ چاہیے کہ بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو لوگ گرفتار ہیں، جو لوگ ان کی باتوں میں آگے اسلام آباد میں آگے تھے، جنہوں نے یہاں پہ آ کے دھاوا بولا، ان کو آپ نے جیلوں میں بٹھا دیا. اور جو لوگ ان کو لے کے آئے وہ گھروں میں پرسکون بیٹھ کے آپ کی اسمبلیوں میں بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہیں. دیکھیں نا کتنا بڑا ظلم ہے کہ وہی عمر یوب اندر بیٹھ کے تقریریں کر رہا ہے جی کہ مجھے ہمارے 12 بندے شہید ہو گئے ہیں. اگر آپ کے 12 بندے شہید ہو گئے ہیں تو اسد کیسر نے جو کل کے پی کے میں بیٹھ کے، تو وہ اس کی لسٹ کیوں نہیں دی جا رہی؟ کیا وہ جو شہید ہوئے ہیں وہ کوئی لاوارث تھے، وہ یتیم خانے سے لائے گئے تھے، ان کے وارثوں کو کیوں نہیں سامنے لایا جا رہا؟ یا افغانی تھے؟ میں وہیں پہ آ رہا ہوں نا. تو اگر لانا چاہیے نا. ہم ساتھ اگر 12 بندے شہید ہوئے ہیں تو میں سب سے پہلے میں مذمت کرتا ہوں. میں اس گورنمنٹ کی سخت مذمت کرتا ہوں. اگر انہوں نے ایسا کوئی بھی وقوعہ کیا جس میں ایک جان بھی گئی ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. لیکن یہ عجیب سا کام ہو رہا ہے کہ الزام کھیلا جا رہا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات آگے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ایک گھنٹے کی پریس کانفرنس میں سپیچ کرتے رہتے ہیں.
آپ دیکھیں کہ دونوں طرف سے کردار کیا ادا ہو رہا ہے کہ آج عمر ایوب کی ساری تقریر ایسے تھی جیسے آپ ایک افسانہ لکھ رہے ہیں، ایک کہانی، اور یہ افسانہ بھی کوئی سیریس والا نہیں، مزاحیہ افسانہ، بچوں کو بہلانے والا افسانہ بولا گیا، اتنی لمبی تقریر، اور وہ آج مجھے بہت توقعات تھی عمر ایوب سے کہ وہ جمہوریت کی طرف آگے بڑھیں گے، ٹیبل ٹاک پہ آئیں گے، کچھ باتیں کریں گے، کچھ کہیں گے کہ ملک کو آگے بڑھایا جائے، یا کہیں گے کہ جمہوریت یہ جو ریاست ہے اس کا یہ کام تھا، اس نے نہیں کیا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پازیٹیو آپ یقین کرو کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے نا، وہ ایک دوسرے کو جھوٹ بولنے میں، پیچھے چھوڑنے میں نا نمبر 1 ہے۔ نمبر 1 ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ میں ایک بات آگے کروں گا، آپ دیکھیں، آپ جس دن اچانک سے علی امین گنڈا پور جو ہیں کے پی کے اسمبلی میں برآمد ہی ہوئے نا ایک دم، اور ایسے لگا جیسے وہ وہاں پہ ایک بل پاس ہو رہا ہے کہ جناب کے پی کے کا وزیر اعلیٰ غائب ہو گیا ہے، اس کو اٹھا لیا گیا ہے، اس کو مار دیا گیا ہے، اس کو پتہ نہیں کون اٹھا کے لے گئے۔ آج عمر ایوب نے نیت کر کے آیا تھا کہ میں علی امین گنڈا پور کا ریکارڈ توڑوں گا، اور انہوں نے ریکارڈ توڑا۔ بہت شکریہ یاسر صاحب آپ کا۔ باقر کیا سمجھتے ہیں جو عمر ایوب نے آج بطور قائد حزب اختلاف تقریر کی ہے، تو یہ کوئی دوبارہ ایک جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان تحریک انصاف کی یہ بیانیہ بنانے کی اور بیانیہ بدلنے کی اور جھوٹا بیانیہ بنانے کی اسپیشلی ایک کہہ سکتے ہیں آپ کے شروع سے روٹین رہی ہے۔ بیانیہ بناتے ہیں، بیانیہ بدل دیتے ہیں، پھر بیانیہ گھڑتے ہیں، پھر بیانیہ بدل دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ان کی شروع سے پریکٹس چلی آ رہی ہے۔ وہ تو ان کے قائد کہتے ہیں نا یو ٹرن لینا، تو وہ بس اکثر آپ کو پتہ ہے وہ اکثر یو ٹرن لیتے رہتے ہیں۔ اور یہ جو آج انہوں نے اسپیشلی کیا ہے کہ ایک فورم پہ پارلیمانی اسمبلی میں آ کر، قومی اسمبلی میں آ کر انہوں نے بطور حزب اختلاف، قائد حزب اختلاف جس طرح رویہ اپنایا، اور جس طرح ایک دفعہ پھر انہوں نے ہمارے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے، سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیبل ٹاک کی طرف آتے، حکومت سے مذاکرات کی بات کرتے کہ یار جو ہو گیا، چاہے ہماری طرف سے تھا چاہے ان کی طرف سے تھا، جو ہو گیا اس کو ختم کر کے ایک ایسا راستہ اپناتے جس سے نہ صرف پاکستان مضبوط ہوتا بلکہ پاکستانی معیشت بھی مضبوط ہوتی۔ اور یہ جو آپ نفرتیں بنا رہے ہیں، یہ جو آپ انتشار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ یہ جو آج انہوں نے ایک بیان دے دیا ہے، پھر وہ بات وہی ہے کہ 278 سے 12 شہداء پر آپ آ گئے ہیں، اور پچھلے 20 دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے اپنا کوئی بھی ڈیٹا، بقول ان کے ہم وہ ڈیٹا بنا رہے ہیں، تو یہ ڈیٹا بنانا ان کے لیے کون سا مشکل تھا، جب ان کو پتا تھا کہ ہم نے ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے کو ایک لسٹ دی ہوئی ہے کہ انہوں نے اتنے بندے لے کر آنے ہیں۔ تو کیا ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے پاس اپنے بندوں کی لسٹ نہیں ہے جن کو وہ لے کر آئے تھے بطور احتجاج؟ اور شرپسند عناصر جو اسلام آباد پہنچے، ان کے پاس پوری تفصیل نہیں ہے کہ وہ کتنے بندوں کو لے کر آئے تھے، کس علاقے سے کتنے لوگوں کو لایا گیا تھا، ان کے لواحقین، اگر جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ 12 شہداء ہو گئے ہیں تو ان کے لواحقین کیوں نہیں سامنے آئے؟ ان کا وہ ڈیٹا ابھی تک کہاں ہے؟ آج 15 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، 24 نومبر کو گزرے ہوئے، آج 10 دسمبر جو ہے وہ آج 10 دسمبر ہے، اور ابھی تک ان 15-16 دنوں میں پی ٹی آئی کی جانب سے کسی قسم کا بھی کوئی بھی ڈیٹا جو ہے وہ عوامی پلیٹ فارم پہ نہیں شیئر کیا گیا کہ جی اتنے جو ہیں شہداء ہیں یا اتنے اس میں زخمی ہیں۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ صرف انتشار کی سیاست ہے، بیانیہ بناؤ، بیانیہ گھڑو اور پھر بیانیہ سے مکر جاؤ اور پھر یو ٹرن لے لو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عمر ایوب کا آج کا بیان ہے یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اسپیشلی اوور آل اگر ہم بات کریں اس پروٹیسٹ سے، اس شرپسند جو حملہ تھا اسلام آباد میں ڈی چوک پہ، سرکاری املاک پہ تھا چاہے وہ پرائیویٹ املاک پہ تھا، یہ جو حملہ تھا اس سے پاکستان کی انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی بہت جگ ہنسائی ہو چکی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمر ایوب کو آج اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے کہ جی جو شرپسند عناصر ہیں ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن انہوں نے ایک بار پھر ریاست پر حملہ کرنے کی کوشش کی، ایک دفعہ پھر انتشار بنانے کی کوشش کی کہ جی ہمارے اتنے شہداء ہیں اور یہ معاملات ہیں، اور ہم پر پیچھے سے فائرنگ کی گئی اور ہم منال سے آگے کے پی کے داخل ہو گئے اور ہمیں پتہ چلا کہ رینجرز پہنچ گئی ہے۔ تو یہ ایک دفعہ پھر انہوں نے انتشار کی کوشش کی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمر ایوب کیونکہ اس وقت کے پی کے میں ہیں، کے پی کے کی آپ کہہ سکتے ہیں کے پی کے کی تحویل میں ہیں یا کے پی کے میں رہائش پذیر ہیں، تو یہ ایک دفعہ ان کی جانب سے میں یہ سمجھتا ہوں
کہ KPK اور پنجاب اس کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ KPK جو ہے وہ پاکستان لسانی صوبائی آپ کہہ سکتے ہیں صوبائیت اور لسانیت پر آپ لڑوانا چاہ رہے ہیں پاکستانی قوم کو. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا باقر. آنکھوں دیکھا احوال تو شہزاد مرزا صاحب آپ ہی بتا سکتے ہیں, اسمبلی میں آپ موجود تھے, بڑی کہتے ہیں دھواں دھار تقریر کی ہے عمر ایوب صاحب نے. جی دیکھیں, ابھی شیخ یاسر صاحب نے بتایا کہ وہ ایک افسانہ تھا, افسانے کی طرح اس کو بیان کیا گیا ہے, تو یہ بالکل درست ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ اس افسانے کا نام ہے گولی کیوں چلائی. تو جس وقت غور ایوب صاحب نے تقریر شروع کی ہے, اظہار خیال اپنا شروع کیا, تو وہ بڑا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت کوئی اچھی بات کریں گے, کچھ حقائق سامنے لائیں گے, مگر وہ دیکھنے میں بالکل ایسے تھا جیسے وہ کسی PUBG گیم کا جو ہے وہ نقشہ پیش کر رہے ہیں. اس میں انہوں نے جو چیزیں بیان کی ہیں, جس کے اوپر انہوں نے الزامات لگائے ہیں, انہوں نے پہلے یہ کہا ہے کہ جس وقت یہاں سے ہم گئے ہیں تو انہوں نے ہماری گاڑیوں پہ فائر کیے ہیں, ہماری گاڑیوں کو جو ہے اس کے ٹائر برسٹ کر دیے گئے, اور اس کے بعد جو ہے 10 کلومیٹر تک ہم انہی برسٹ ٹائروں کے ساتھ جو ہے ہم نے آگے سفر کیا ہے. یہ تو کسی ایکشن مووی کا جی. انہوں نے دوسرا یہ بھی کہا کہ یہاں پر سنائپر لگائے گئے تھے اور بڑا جدید اسلحہ جو استعمال کیا گیا, ایسا اسلحہ استعمال کیا گیا ہے کہ جو 1 سیکنڈ کے اندر 1 کلومیٹر کی جو 1000 میٹر کا جو فائر ہے وہ کیا گیا تھا, اور وہ فائر جو ہے وہ صرف 1000 میٹر والا فائر جو ہے وہ 150 میٹر سے فائر کیا گیا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ 1000 میٹر کا فائر والا اگر وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے, وہ 150 میٹر سے فائر ہوا ہے, تو وہ کتنے لوگوں میں سے اس کو کراس کرنی چاہیے اس بلیٹ کا, کیونکہ ماشاءاللہ وہ خود جو ہیں چیزوں میں کافی سمجھدار ہیں. پھر انہوں نے وہاں پہ یہ بھی ذکر کیا کہ وہاں پہ اتنی جدید مشین گن کا استعمال کیا گیا ہے جس میں پٹے کے ساتھ جو ہے وہ گولیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ ایک نکل رہی ہوتی ہیں, جبکہ وہ کلاشنکوف کا فائر نہیں تھا. انہوں نے اس کے ساتھ ہی اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر تو دیکھا ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہم یہاں پر پہلے ایک پروگرام کر چکے ہیں, آپ نے کیا تھا, تو اس میں بھی جو کرم ایجنسی میں جو جنازے اٹھائے گئے تھے, جو پارا چنار میں معاملات ہوئے تھے, ایون کہ جو دیگر ممالک کے فلسطین والی لاشیں دکھائی گئی اسی کو انہوں نے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ اتنا بڑا لیڈر جو ہے وہ, دیکھیں ہم تو لیڈر اس حساب سے کہتے ہیں کہ ان کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے, تو وہ ایسی بات کریں گے تو بڑی ایک آج تو مذاقہ خیز ہی وہاں پر معاملہ رہا ہے. ہم تو مطلب وہاں تو حال بھی ہنستا رہا, اور بڑا افسوسناک سا وہ انہوں نے قصہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے. تو اگر آپ حقائق لے آتے کہانی گھڑنے کی کوشش کی ہے. بہت شکریہ, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. ہمارے پاس ٹائم ختم ہو چکا ہے پروگرام کا. صرف ایک جاتے جاتے ایک آخری پیغام جو ہے حکومت کے لیے کہ نفرتوں کی سیاست کو اب دفن کرنے کا جو ہے وقت ہو چلا ہے, اور اب ضروری ہو گیا کہ آپسی لڑائی جھگڑے کو ختم کر دینا چاہیے اور عوام کی فلاح و بہبود کی جانب جو ہے اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے, تاکہ پاکستان کا روشن مستقبل دیگر ممالک میں بسنے والے پاکستانیوں کو بھی نظر آئے, اور وہ بھی جو ہے اس امید پر اپنے ملک میں واپس آنے کی کوشش کریں کہ اب ہمارے ملک کا مستقبل جو ہے محفوظ ہاتھوں میں ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راجہ کاشف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.